أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196 196، اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں 190 سے لے کر آخر تک یہ وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ کیا کرتے تھے جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدل کر آنا جانا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ان پہ غور وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے عقل مند ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی، کھڑے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، اور آسمان و زمین کی پیدائش پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر دعائیں ہیں جو ایسے عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گویا کہ یہ دعائیں اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ پھر اللہ نے بشارت سنائی آیت نمبر 195 میں 195 میں کہ اللہ نے یہ دعائیں قبول کر لی ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ قبول کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کریں گے، وہ مرد ہو یا عورت۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن سے اللہ کی وجہ سے نکالے گئے، انہیں تنگ کیا گیا، اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گناہ ختم کر دوں گا اور انہیں ایسی جنات میں جگہ دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ثواب ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ آیت نمبر 196 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرن، ہرگز نہ دھوکے میں مبتلا کرے، ہرگز نہ دھوکے میں رکھے، کا آپ کو، لا نہیں کے لیے اس کا معنی کیا؟ نہیں، اور آگے نون تاکید کے لیے آ گیا تو ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہ غرور میں مبتلا کرے، دھوکے میں مبتلا کرے، دھوکے میں رکھے، کا آپ کو تقلب الذین کفروا، تقلب چلنا پھرنا، چلنا پھرنا، چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ کہاں چلنا پھرنا؟ فی البلاد، زمین پہ، شہروں میں، یعنی کہ کافر لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے مستحکم ہوتے ہیں عام طور پہ، اور وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، اور فوری طور پہ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ان کو دوسرے لوگوں کی طرح عمر بھی ملتی ہے، 100 سال بھی مل جاتی ہے، 80 سال 70 سال۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے آپ نے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ان پہ راضی ہے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ خیر کے اوپر ہیں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی، نہیں نہیں نہیں، یہ چند دن کے مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے خبردار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو، لیکن مخاطب کس کو کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ آپ کو ایسی کسی تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقصود میں اور آپ ہیں۔ اور آج ہم مسلمان تقریباً اس آیت کے الٹ چل رہے ہیں، ہم یورپ سے، کفار سے انتہائی متاثر، انتہائی مرعوب ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہیں اور یہ بڑی خیر کے اوپر ہے۔ اور بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جن کے نوجوان، ان کا پہلا خواب یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے ان کفار ممالک میں جانے کا موقع مل جائے اور وہاں رہنے کا موقع مل جائے۔ آیت نمبر 197 197، متاع قلیل، متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، مراد کیا کہ یہاں پہ مبتدا پوشیدہ ہے، مقدر ہے، مثال کے طور پہ ھذا متاع قلیل، یا وہی لفظ جو پیچھے گزرا ہے تقلبہم، ان کا زمین میں یوں چلنا پھرنا، یہ عارضی سا ایک فائدہ ہے،
چند دن کا اور عارضی سا فائدہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. وبئس اور برا ہے، المہاد بچھونا، ٹھکانہ کر لیں بچھونا. آگے کیا ہوگا؟ وہ کیا؟ جہنم. وبئس اور برا ہے، المہاد بچھونا ٹھکانہ وہ کیا؟ جہنم. یہ وہ جو ہم کرتے ہیں ترجمہ، یہ کس لفظ کا ہے؟ یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایسا لفظ یہاں پہ پوشیدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وبئس المہاد ہی، آیت نمبر 198 198، لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے. اور ڈر کر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی باتیں مانی، اللہ کی شریعت پہ عمل کیا، گناہوں سے دور رہے. یہ ہے مراد تقویٰ سے. تقویٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، انہیں اختیار کرنا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے دور رہنا. تو فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم انہی کے لیے، جنات ایسے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار نہریں. تو الانہار فاعل ہے کس کا؟ تجری کا. خالدین اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان میں، کن میں؟ ان جنات میں، ان باغات میں. نزولاً بطور مہمان نوازی، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ یہ باغات ان کو ملیں گے، یہ نعمتیں ان کو ملیں گی بطور مہمان نوازی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نزولاً مہمان نوازی. وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، للابرار کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے. ابرار بار ان کی جمع ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے ان نعمتوں سے جو آج کفار کے پاس دنیا میں ہیں. تو اس لیے آپ نے ان نعمتوں سے متاثر نہیں ہونا. دنیا کمائیں ضرورت کے مطابق، دنیا کمائیں اس لیے کہ جو اللہ نے آپ پہ حقوق واجب کیے ہیں وہ آپ ادا کر سکیں، بیگم کا حق، بچوں کا حق، اور اس لیے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکیں، اس مال کے ذریعے آخرت بنا سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں اور اس سے متاثر ہوں، اس سے مرعوب ہو. نہیں، جو نعمتیں ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں. آیت نمبر 199 199، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں. کچھ کس کا معنی ہے؟ یہ من کا. من کون سا ہے؟ من تبعیدیہ، جو بعض کا معنی دیتا ہے، بعض، کچھ، کوئی. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں، لمن یؤمن البتہ جو ایمان لاتے ہیں. لام کا معنی البتہ، من کا معنی جو. اور یؤمن کا ترجمہ ہم واحد کا نہیں کر رہے. کون سا ترجمہ کر رہے ہیں؟ جمع کا. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ واحد ہے. کیونکہ عربی میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یؤمن جو ہے واحد لایا گیا ہے من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، نہ کہ معنی کا. جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ مقصود جمع ہے، کیونکہ آگے وہ آ رہا ہے خاشعین. آگے کیا آ رہا ہے؟ واحد آ رہا ہے کہ جمع آ رہا ہے؟ ہاں، اگر واحد ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ خاشعون. تو اسے پتہ چل گیا کہ مراد جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں، لمن یؤمن البتہ جو ایمان لاتے ہیں، باللہ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. نمبر 2، وما انزل الیکم اور اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی. کیا اتاری گئی ہماری طرف؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، حکمت بھی اتاری، قرآن بھی اتارا ہے، حدیث بھی اتاری ہے. نمبر 3 کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ وما انزل الیہم اس چیز پہ جو ان کی طرف نازل کی گئی. وہ کیا؟ تورات و انجیل. اچھا، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کی حالت کیا ہے؟ خاشعین للہ،
اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ نہیں خریدتے، نہیں لیتے بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں، عوض کا معنی دے رہی ہے، بدلے کا معنی، نہیں وہ خریدتے، یا آپ ترجمہ کر لیں نہیں وہ لیتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مال۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانے کے بدلے میں، حق کو چھپانے کے بدلے میں مال نہیں لیتے، یعنی کہ مال کی خاطر حق کو نہیں چھپاتے، مال کی خاطر حق کو تبدیل نہیں کرتے، وہ کھل کے بیان کرتے ہیں کہ تورات و انجیل میں واقعی وہ نشانیاں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی علامات وہاں بتائی گئی ہیں، اور یہ علامات ہم مانتے ہیں کہ تورات و انجیل میں لکھی ہیں، اسی لیے ہم ایمان لے آئے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے دنیاوی سٹیٹس کو بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے اس حق کو چھپایا نہیں، پیسہ لینے کے لیے بھی اس حق کو چھپایا نہیں۔ وہ عام سے مسلمان بن گئے، عام سے آپ کے پیروکار بن گئے۔ عبداللہ بن اسلام کو آپ دیکھ لیں، کیا تھے؟ بہت بڑے یہودی عالم دین تھے، کتنا مال کماتے ہوں گے، کتنی ان کی خدمت ہوتی ہوگی، لیکن وہ جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں سچے نبی والی، فوراً ایمان لے آئے، اور یہودیوں نے ان کو جھٹلایا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گویا کہ یہودیوں کی طرف سے ملنے والی ساری عزت سے محروم ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کے عام پیروکار بن گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے اپنا وزیر بنائیں گے، مجھے کوئی بڑا عہدہ دیں گے، کیونکہ میں ادھر بڑے عہدے پہ تھا تو میں چاہتا ہوں ادھر مجھے عزت ملے، ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف وہ باتیں کریں، میں نہیں چاہتا کہ میرا سٹیٹس خراب ہو۔ نہیں نہیں نہیں، عام سے امتی بن گئے۔ تو لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے، نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے اور وہ انہوں نے حق کو چھپایا نہیں ہے۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ بلکہ کیا؟ کون جملہ مکمل کرے گا؟ بلکہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے نبی پہ ایمان لایا، یہودی تھا، عیسائی تھا، اور پھر میرے اوپر بھی ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، تیز ترین حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ اس جملے کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ وہ دن جلد آنے والا ہے کہ جب حساب ہوگا، قیامت قریب ہے، دور نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ حساب لے گا، اللہ کو حساب لینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اللہ نے حساب لینے میں کچھ زیادہ وقت نہیں صرف کرنا۔ اور اسی طرح جو پچھلا جملہ ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس میں اشارہ ہے کیا؟ کہ یہ اجر پکا ہے، گارنٹی ہے، کیونکہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جس کی کوئی چیز اللہ کے پاس ہو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ اشارہ ہے کہ اجر تھوڑا نہیں ہے، کیونکہ اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ، جس کے خزانے وسیع ہیں، اور جو سخاوت والا ہے، بہت دینے والا ہے، جس سے پتہ چلا ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 200 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو۔ کس چیز پہ ایمان لانے والو؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ خصوصی طور پہ کتنی چیزیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 اللہ پہ ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا علیہم الصلوۃ والسلام، نمبر 5 آخرت پہ ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو اے ایمان والو، جو ان 6 چیزوں میں سے کسی پہ ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، اسبرو، صبر کرو۔ کس چیز پہ صبر کرو؟ پریشانیاں آئیں،
ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ان پہ صبر کرو۔ نمبر 2، صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں نا، صبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، تینوں داخل ہیں اس میں۔ نمبر 1، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرو۔ نمبر 2، دین پہ صبر کرو۔ کیا مطلب؟ دین پہ ڈٹ جاؤ، نیکیوں پہ ڈٹ جاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نمازیں ہمیشہ پڑھنی ہے، روزے رمضان کے ہمیشہ رکھنے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو تو ہمیشہ دینی ہے، ناغا نہیں کرنا۔ تو یعنی کہ نیکیوں پہ دوام ہمیشگی، اور گناہ۔ نمبر 2 صبر کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے میں صبر، بلکہ نمبر 3 گناہوں سے بچنے میں صبر، یعنی کہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہمیشہ بچتے رہنا ہے، سود سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، چوری سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، بدکاری سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ تو یہ صبر کی 3 اقسام۔ تو اے ایمان والو، اسبرو، تم صبر کرو، وصابرو، اور جمے رہو۔ کیا مطلب؟ دشمنوں کے مقابلے میں جمے رہو۔ یہاں صابرو آ گیا ہے، صابر یصابرو، اس میں مقابلہ آ گیا، یعنی کہ کوئی اور بھی آپ کے مقابلے میں ہے، تو فرمایا وصابرو، اور جمے رہو۔ مراد کیا؟ کس کے سامنے؟ دشمن کے سامنے۔ ورابطو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کہ آپ مسلمان بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے کافروں کا بارڈر ہو، کافر فوجیں کھڑی ہوں، کافر دشمن ادھر موجود ہوں، اور آپ مسلمان بارڈر پہ پہرا دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رباط۔ اس کو تو کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اور مورچوں پہ ڈٹے رہو۔ رباط کی بڑی فضیلت آئی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک دن کا رباط، یعنی کہ ایک دن اللہ کی راہ میں مسلمان بارڈر پہ پہرا دینا تاکہ کہیں کافر حملہ نہ کر دیں، فرمایا یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو بہت اجر و ثواب ہے اس کا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ، یعنی کہ تاکہ تمہیں جنت مل جائے، تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران اللہ کی توفیق سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سے، آپ سے یہ سب کچھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد